عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء امام المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني غمرات الموت في سكرات الموت، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آمین۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی اچھے مقصد کے لیے یہاں جمع کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آتے ہی سن کر کہ بہن جو ہیں بتا رہی تھیں کہ یہاں پر جو ہے پہلی دفعہ انہوں نے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ یہاں پر قرآن کو کھلوا سکیں، جس طرح یہاں پہ دوسری کمیونٹی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اور جتنے لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا، پارٹیسپیٹ کیا، ان کی مدد کی، ان کے گھر والوں نے یا باہر سے یا رحمہ کی ٹیم نے، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ جو آج ہم سورہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسری مبارکباد بھی ان لوگوں کو جو لوگ پچھلی سورہ میں ہمارے ساتھ تھے۔ یہ سورہ ایکچولی اس میں ایک جوڑا تھا، کپل ہے۔ میں اس وقت بھی کہا تھا میں نے کہ یہ جو سورہ آج ہم پڑھ رہے تھے، یعنی پچھلے اس گھر میں پڑھی گئی تھی، یہ اس کا جوڑا ہے۔ تو اس لیے جن کو وہ ملی یا جن کو نہیں ملی، ان کو ریکارڈنگ سننی بڑی ضروری ہے، پھر ان کو یہ سورہ سمجھ میں آئے گی، چونکہ اس سورہ کا بڑا لنک ہے۔ تو یہ سورۃ ناس ہے، آپ نے دیکھا، میں نے کوشش کی ہے کہ سورۃ فلق کو اس کے ساتھ ہی جوڑا جائے، جوڑے کی صورت میں آپ کو پرنٹ دیا جائے۔ پچھلی دفعہ ہم نے پرنٹ جو تقسیم کیے تھے اس میں صرف سورۃ فلق تھی۔ آج جو آپ کو پرنٹ ملے ہوں گے اس میں سورۃ ناس بھی ہے، فلق بھی ہے اور ناس بھی۔ آج ہمارا فوکس سورۃ ناس پر ہے، جو اس پیئر کا سیکنڈ سورہ ہے، لیکن پہلا سورہ ہم پچھلے دفعہ پڑھ چکے، اور جو لوگ اس میں موجود تھے الحمدللہ وہ وہاں سے کنیکٹ کریں گے، اور جو نہیں تھے تو ان کو چاہیے کہ وہ لنک موجود ہے بہنوں کے پاس، وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، تو وہ ضرور پلیز سنیں، ضرور، کیونکہ اس کے حصے وہاں جڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے محروم نہ ہوں۔ پہلی بات تو میں آپ سے یہ کروں گی، تو دوسری ہم اس کی پہلے تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کا جو ہے ہم سب کی حاضری اس میں نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ الحمدللہ، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں ریکارڈنگ ٹیم کو بھی کہوں گی کہ اس کے ترجمے کے بعد ہم اس کا تقابلی جائزہ لیں گے، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا۔ ہو سکتا ہے 10-15 منٹ کا وہ ہو تو اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ الگ سے آ جائے، تاکہ جب ہم اس کی تشریح پڑھیں تو وہ اس میں اتنا ٹائم کہ ابھی بتایا گیا کہ وہ ٹائم تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے تو مشکل ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو تقابلی جائزہ ہے وہ بڑا ضروری ہے، آپ کے برین وائز آپ کو وہاں تک لے جانا کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ادروائز تو اس کا کوئی آپ کو اتنا سچ پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، اے میرے حبیب، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بربی، رب کے، الناس، جو لوگوں کا رب، مالکی، بادشاہ ہے، الناس، لوگوں کا، الہی، الہ ہے، الناس، لوگوں کا، من شر الوسواس، جو کہ برائی ہے، وسواس، یہ ہے وساوس کی جمع، یہ پھر آپ کو بتائیں گے وسوسے کی جمع جیسے ہے، تو وہ اس سے الخناس، جو کہ خناس ہے، چھپا ہوا ہے، جو بار بار پلٹ کر حملہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، الذی، اور وہ کیا ہے، یوسوسو فی صدور، یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے وہ، فی میں، صدور سینوں میں، الناس لوگوں کے، من الجنۃ والناس، من سے جن، جنوں سے، الناس اور لوگوں میں سے، وہ ان دونوں میں سے ہے جو کہ وسوسے ڈالتا ہے۔ الحمدللہ، یہ تھا اس کا ترجمہ۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا پہلے انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں۔ یہ آخری سورہ ہے اور 114 نمبر اس کو ہی ملا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو سورۃ ناس کہتے ہیں۔ اس میں بسم اللہ سمیت 6 آیات ہیں اور 20 کلمات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے یہ کچھ جو ہے ہمارے علماء کا خیال ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، لیکن موسٹ پروبیبلی جو زیادہ رائج ہے وہ مدنی سورہ ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ جو ہے اس کا مطلب نازل ہوئی تو آپ کے اوپر جو جادو آپ نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا کہ وہ کچھ حد تک اثر کر گیا تھا، جس طرح جتنا اثر اللہ نے ان کو دینا چاہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائیں، اور وہ مدینہ تھا، تو اس لیے یہ صورت کا موسٹ پروبیبلی یہ مدنی سورہ ہے، زیادہ تر یہی گمان ہے اس کا۔ تو اس لیے کیونکہ یہ جب رات کے وقت نازل ہوئیں تو صبح، یہ بھی اس کا ایک شان نزول ہے کہ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ کون سی آیات میرے پر رات نازل ہوئیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے یہ صورت جو ہے ان کو بتائی کہ یہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ جوڑے کی صورت میں نازل ہوئیں، یہ اکٹھی نازل ہوئیں، تو اس لیے ہمیں ان کو، ہمارے پر بھی نزول ان کا اکٹھا ہو سکتا تھا، ہم پڑھ سکتے تھے، لیکن پہلے ہی ٹائم کی بڑی شکایت ہے، تو مجھے امید ہے کہ ہم آج اس کو، چونکہ اگر ہم صرف پڑھیں تو یہ نہیں، ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے عمل میں لانا ہے۔ اگر ہم اس کے 5 جو ہے قرآن کے حقوق اس پر اس کو رکھ کر پڑھیں تو وی مسٹ نیڈ سم ٹائم کہ ہم اس کو وہ کریں، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی وہ نہ ہو، مشکل نہ آئے انشاءاللہ۔ ابھی میں آج سوچ رہی ہوں کہ اس کو شروع سے پہلے آپ کو اس کا موازنہ کر دیا جائے، پچھلی سورہ جو آپ نے پڑھی تھی اس کے ساتھ اس کا موازنہ۔ ایک تو ایک عالم صاحب نے بڑی اچھی بات کی، پہلے وہ شیئر کر دیتی ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ، با سے، ختم ہو رہا ہے سین پہ۔ آپ دیکھیے، من الجنۃ والناس، وہ ایک لیٹر کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ کوئی وہ بات نہیں میں بتا رہی، کوئی حدیث نہیں، لیکن علماء جس سے محبت کرتے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ با اور سین کو ملایا جائے تو بس ختم، وہ اس کو ختم شد کا نام دے رہے ہیں، بیکار یہ آخری سورہ۔ تو یہ بات مجھے ان کی بڑی پسند آئی تھی، تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کریں۔ کس چیز میں بس؟ جو اس کے اندر ہے بس وہی ہے، جو اس کے باہر ہے کچھ نہیں ہے۔ تو بس کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ قرآن سے، اور ناس پہ، سین پہ ختم ہو رہا ہے۔ تو جو بھی احکامات اس کے اندر ہیں بس وہی ہیں آپ کے اوپر، وہی آپ نے پڑھنے ہیں، انہی پر ہی عمل کرنا ہے۔ تو یہ ایک ان کی چیز بہت ہی خوبصورت تھی، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے بھی بس یہی ہے، آخرت تک جانے کر اور اپنے درجات بلند کرنا اور جنت کے اعلیٰ درجات پانا، تو بس یہی ہے۔
کوئی ذکر اذکار کو دل کر رہا ہے، عبادت کرنے کو دل کر رہا ہے، کسی کے آگے جھکنے کو دل کر رہا ہے، تو بس یہی بتائے گا۔ تو یہ وہ بس ہے جس پر آ کر ہر انسان کی بس ہو جانی چاہیے، اس کی اپنی کچھ نہیں رہنا چاہیے، اس کو اس کے آگے عاجز ہو جانا چاہیے۔ یہ باقی چیزیں ساری انہوں نے صرف ہمیں ایک چیز بتائی، تو میں اس کو آپ کے ساتھ ایکسپلین کر لوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی اس کو اپنے ساتھ زندگی میں رکھنا ہے۔ اچھا، اب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ تو سورۃ فلق کے ساتھ جو اس کا موازنہ ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے اس کی یہ سیکنڈ لاسٹ سورہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ جوڑے کی صورت میں آئی، تو اس کا موازنہ کریں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پہلے سورۃ فلق میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں جو پڑھ چکے ہیں۔ ان میں ہم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی جو پہلی تھی وہ آپ کے پاس وہاں نہیں بتائی گئی، میں اس کو اب پڑھے ذرا اور اس کو بتا رہی ہوں، تو آپ ریکارڈنگ تو ہو ہی رہی ہے اگر آپ لکھنا چاہیں گے تو اب بھی، کیونکہ 4 پوائنٹس اس میں ہیں جو کہ شر تھے جو مانگی گئی تھی، وہ تھی شر المخلوقات۔ اس کو ہم نے ایک ٹرمنالوجی کا نام دیا ہے، شر المخلوقات سے پہلے پناہ مانگی گئی تھی، جس میں من شر ما خلق وہ جو آیت آئی تھی، تو اس کو کلیکٹیولی ہم نے کس میں ڈالا ہے؟ شر المخلوقات میں، جس میں جن بھی آ گئے اور انسان بھی آ گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی شیطان سے شر ملا، جو کہ کیا ہوتا ہے، شیطان شر پہ ڈالتا ہے اور پھر برائی کے راستوں پر کھول دیتا ہے سارے اس کو جس پر وہ کھلنا چاہے۔ یعنی کہ ہر انسان کے لیے ایک برائی ہے، ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہے، اس کے پاس بہت سارے ہیں اس کی چیزیں۔ تو اس لیے پہلی جو اس نے کی ہے وہ اس میں کیا؟ برا ساتھی، من شر ما خلق میں برا ساتھی، اور وہ ساتھی انسانی صورت میں بھی ہے جیسے، اور یہ جو ہمارے پاس گیجٹس موبائل، یہ برا ساتھی ہے اس کا، جو اس کا وقت اور اس کی چیزیں، اس کی انرجی اور اس کا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتا ہے، تو یہ بھی وہی اسی شر میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ شر المخلوقات کا شر ہے۔ یہ آگے دوسرا نمبر شر جو ہم نے پڑھا تھا سورۃ فلق میں، وہ تھا شر الزمان، زمانے کا شر، یعنی زمانہ کیا ہے؟ دن اور رات۔ تو جب رات آتی ہے تو سب سے زیادہ شر بڑھ جاتا ہے، تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی تھی کہ ہم جو ہے من شر غاسق، یہ رات سے پناہ مانگی گئی تھی، تو اس کو ہم نے کس میں ڈالا ہے؟ شر الزمان میں، کیونکہ انسان دن میں وہ گناہ نہیں کرتا، ویسے بھی بزی رہتے ہیں لوگ، رات میں فری ہو جاتے ہیں، تو جتنے بھی گناہ کے اڈے ہیں رات کو کھل جاتے ہیں، تو اسی لیے مخلوقات یہ شیطانوں کی صورت میں بھی رات کو یہ سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ مغرب کے وقت دروازے بند کر دیے جائیں تاکہ یہ اندر آپ کے گھروں میں داخل نہ ہو سکیں۔ تو جیسے سورج ڈوبتا ہے سارے گناہوں کے اڈے کھل جاتے ہیں۔ میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، جو کہ ہم صرف اس کو پچھلی صورت کو تھوڑا سا میں نے ریویژن کے صورت میں اور تھوڑا سا سمرائز کیا ہے، جو لوگ وہاں پہ نہیں تھے ان کے لیے۔ تیسرا ہے شر الاعمال، تیسرا جو شر سے پناہ مانگی تھی ہم نے سورۃ فلق میں، وہ تھے شر الاعمال۔ اس کے اندر کیا آتا ہے؟ شر النفاثات فی العقد، یہ میرا عمل ہے جو میں بلو کرتی ہوں، یہ عمل ہوتا ہے انسان کا، وہ جو پھونکے مارتی ہیں۔ تو شر الاعمال، جتنے بھی ایسے عمل ہیں جن سے آپ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے دوسروں کی، وہ شر الاعمال ہے۔ تو اس میں جو ہم نے سورہ پڑھی تھی اس میں شر النفاثات فی العقد، تو یہ جو پھونکے مار رہی تھیں یہ عمل کا نتیجہ تھا۔ تو اس کو اگر ہم بگ ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو یہ شر الاعمال، اس سے بھی ہم نے پناہ مانگی تھی۔ اور اس میں سب سے بری چیز اعمال میں جادو ہے، جو ہم نے وہاں پہ ڈیٹیل سے پڑھا تھا، تو اس لیے میں اس کا ریفرنس آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ نے وہاں سے دیکھنا ہے۔ چوتھا شر ہم نے جو پڑھا تھا اسے پناہ مانگی گئی تھی سورہ فلق میں، وہ ہے شر النفوس، نفس کا شر، نفس کا شر۔ جس طرح آپ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ فرماتے، لوگوں کے دل کو نصیحت کرنے لگتے، تو اس میں بتاتے من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، تو من شرور انفسنا، اس شرور سے جو ہے پناہ مانگنی بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر آپ نے جو آیت پڑھی تھی ومن شر حاسد اذا حسد، یہ وہ آیت ہے جو آپ کے شر النفوس کو کور کرے گی۔ یہ وہ نفس ہیں جن کے اندر حسد جم رہا ہوتا ہے، پک رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ پھٹ کے نکلتا ہے، تو یہ آپ کے اوپر شر ہوتا ہے کہ جب وہ پھٹتا ہے تو اس کے سارے اثرات آپ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ حسد تو کوئی کر رہا تھا نا، تو اس کے نفس کا شر تھا جو آپ کے اوپر گر گیا۔ تو اس کو ہم اگر کلیکٹیولی دیکھیں تو یہ آئے گا من شر، یہ شر الاعمال ہے، اور شر النفاس ومن شر حاسد اذا حسد کی آیت کے اندر یہ آئے گا۔ اور اس کے اندر کیا ہے کہ یہ جو حسد کیا جا رہا تھا یہ وہ تھا۔
تو یہ تھوڑا سا اس کا رویہ تھا کہ جو ہم نے اس صورت کا یہاں پہ کرا، صورت فلق کا. تو صورت فلق میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اپنی ایک صفت بتائی تھی، برب الفلق، یہ اللہ کی ایک صفت تھی. اور 4 چیزوں سے اللہ نے پناہ کہا تھا مانگو، 4 چیزوں سے پناہ مانگو. قل اعوذ برب الفلق، اللہ نے اپنا ایک تعارف کرایا تھا کہ سنو، میں کہہ دیجئے برب الفلق کی پناہ میں آ جائیں، اس کی امبریلا میں آ جائیں. تو پناہ کس کس سے مانگی؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ 4 چیزوں سے پناہ، اور ایک اپنا رب کا نام بتا دیا تھا، میں رب ہوں. تو اگر اس طرح آ جاؤ تو تمہیں ان 4 چیزوں سے پناہ مل جائے گی. دیٹ واز دا سمری آف سورت فلق، جو کہ ہم نے پہلے پڑھی. آج جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے سورت الناس. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، 3 چیزوں کی اپنی تعریف بتا کر پھر بتا رہے ہیں ایک سے پناہ مانگو. اب یہاں پر 3 to 1 اللہ نے 3 اپنی ایٹریبیوٹس کیا بتائی ہیں. کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، میں تمہارا رب، برب الناس، میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فرما رہے ہیں مالک الناس، الہ الناس. 3 چیزوں کا واسطہ دیا ہے ہم نے رب کو، تب جا کر ہمیں پناہ ملے گی. کس سے؟ ایک چیز سے، من شر الوسواس الخناس. ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، 3 چیزوں کو اللہ کو واسطہ دیا گیا. کس چیز کا؟ کہ اللہ تو برب الناس ہے، تو مالک الناس ہے، تو الہ الناس ہے. تو مجھے کیا کر، مجھے پناہ دے دے من شر الوسواس الخناس سے. وہ کیا ہے؟ والذی یوسوس فی صدور الناس ہے. وہ ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ جو ہمارے سینوں کے اندر گھسا ہوا ہے، اور وہ من الجنۃ والناس ہے. یا اللہ، وہ تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ اپنی امت کو بتا دو کہ یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی. اگر اس سے بچنا ہے تو میری ان 3 ایٹریبیوٹس کے سمجھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، پھر تم اس سے بچ سکو گے. تو سورت الناس کا آج یہ سمری ہے. یہ اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ سورت فلق میں ایک چیز ایٹریبیوٹ تھی، اور آپ نے 4 چیزوں سے آپ بچ گئے، اللہ نے آپ کو بچا لیا. وہ جو ساری ہم نے تلاوت کی ہر آیت میں. جب آپ سورت ناس پہ پہنچے، اس کے سیکنڈ پارٹ پہ، جو اس کی سیکنڈ سسٹر سورہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو آپ نے 3 ایٹریبیوٹس اللہ کے بتائے، اللہ کی ثنا بیان کی، اللہ نے اپنا تعارف کرایا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو ایک چیز سے بچایا، وہ ہے من شر الوسواس الخناس. اس سے ٹھیک ہے. ایک تو یہ آپ نے اس بات کو سمجھ لیا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسان، اور بہترین چیز اس کی آپ کو اور بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جو فلک ہے اس میں جو پناہ مانگی گئی ہے وہ دنیا کے تعلقات ہیں سارے، جو کچھ دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. سورت فلق میں کیسے آپ نے پڑھا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جو خلق کا شر ہے نا، وہ سارا دنیا میں ہی تو ہے، اس سے آپ نے اللہ سے پناہ مانگی. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، وہ بھی دنیا میں ہی ہو رہا ہے. من شر النفاثات فی العقد، یہ جو جادو کر رہی ہیں اور خواتین کر رہی ہیں، کوئی بھی کرے، وہ بھی دنیا میں ہو رہا ہے. تو یعنی تمام چیزوں سے جو آپ نے پناہ مانگی وہ دنیا کے شر سے مانگی، جو یعنی یہاں پر جو ہو رہا تھا کائنات میں. لیکن جو سورت ناس ہے اس کا تعلق آپ کے بطن سے ہے، آپ کے اندر، سینے کے اندر سے ہے. وہ شر جو اندر پل رہا ہے، وہ والے شر سے آپ نے پناہ مانگی ہے. اور وہ شیطان ہے، وہ کلیئر شیطان ہے، جو جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. آپ نے وہ آپ کے انسائیڈ ہے. آپ یو کین سے دیٹ کہ دس شر از موونگ فرام آؤٹ سائڈ ٹو ان سائڈ، آپ کو افیکٹ کر رہا ہے، افیکٹ کی بات ہو رہی ہے. اور جو سورت ناس کا شر ہے وہ آپ کا شر ہے جو دوسروں کو مل رہا ہے، وہ آپ کے اندر سے نکل رہا ہے. فی صدور الناس، وہ سینوں کے اندر ہے نا، وہ ہمارے اندر ہے. تو وہ من الجنت، وہ ان دونوں کے سینوں میں ہے. اور وہ کس کو نقصان دے گا؟ جو ہمارے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ شر ہے جو اندر سے آتا ہے، اور یہ شیطان لے کر آتا ہے. اور اندر ڈالتا کون ہے؟ شیطان. یہ بھی ہم پڑھیں گے. تو لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ یہ شر کہاں ڈالتا ہے. اور جو دینوں کا تعلق تھا دنیا سے تھا، لیکن جو انفارچونیٹلی سورت ناس کا جو شر ہے یہ آپ کے دین اور ایمان کو چاٹ جاتا ہے. یہ اتنا ڈینجرس ہے. وہ آپ کا نقصان پہنچا، حسد کیا لوگوں نے، امانتیں چلی گئیں آپ کی، نعمتیں چلی گئیں، حسد ہو گیا، آپ کسی چیزوں کا لاس ہو گیا،
ٹھیک ہے، آپ پر جادو ہو گیا، آپ مینٹلی سک ہو گئے، یا جو بھی نقصانات آپ کے ہوئے، جو اس صورت ناس میں جو نقصان بتایا جا رہا ہے وہ آپ کا ختم کر گیا، آپ کے دین کو چاٹ گیا، کیونکہ اس نے آپ کے دل کے اندر، تو اللہ نے، مومن کا دل تو قرآن اللہ کا دل ہے نا، اللہ کا مسکن ہے، اس نے اسی پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے، یہ بہت اہم بات ہے کہ جو اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کے جو دین و ایمان کو جو ختم کرتا ہے وہ انسان کے اپنے باطن سے داخل ہوتا ہے اس کے اندر. کوئی باہر سے نہیں ختم کر سکتا میرے دین کو، میرا اندر ہی میرے دین کو ختم کرے گا. آسان لفظوں میں یہ ہے. کوئی اور اگر کہے کہ اس کا دین ختم ہو جائے تو نہیں ختم ہو سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں. تو اس لیے یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے. اسی طرح امام غازی نے یہی بتایا تھا کہ جو بھی شرور حسین نقطہ بیان کیے ہیں اس کے، کہ جو بھی شرور انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ انسان سے خود ہی ہوتے ہیں، وہ خود اس کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھنا، اس لیے ان دونوں سوروں کو اگر اکٹھا بھی اللہ بیان کرتے تھے تو ایک ہی مضمون ہے کہ ان چاروں سے شر مانگی گئی، پھر اس سے مانگی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی امپورٹنس بتانا چاہتے تھے، اس لیے ان کو الگ الگ سے کر دیا کہ پہلے ان سے بھی بچو، اور اس کے بعد جو تمہارے ایمان کو چاٹ جائے گا وہ شیطان ہے، جو نفس ہے، اور جو کرتا کیا ہے، وہ خناس کی صورت میں آتا ہے، اور آپ کو نہ دین بچتا ہے نہ آپ کا ایمان بچتا ہے، کوئی عمل ہی نہیں آپ کا بچتا. تو اس چیز کو ہم یہاں سے سمجھیں گے. ایک اور اس کا تعلق سمجھ لیتے ہیں، بڑی ہی خوبصورت بات ہے جو عالم جو ہے بہت آگے جا کر بتاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ ایک آیت کو مختصراً کریں گے، وہ سمجھنے کی یہی بات ہے کہ اس سورہ کا تعلق سورۃ اخلاص سے بھی ہے. بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا کہ اینڈ پر ان کو ساتھ رکھا ہے. پھر ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا ان کا کہ وہ تینوں سوروں کو اپنے ہاتھ پہ دم کرتے اور اپنے چہرے مبارک سے لے کر پاؤں تک اور پھر پیچھے تک جہاں تک ان کا ہاتھ جاتا وہ کرتے. اور آپ کا آخری عمل بھی یہی تھا کہ آپ کے اندر طاقت نہیں رہی تھی کہ آپ پڑھتے اور یہ کرتے. تب بھی حضرت آپ نے سنا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ حضرت عائشہ نے یہ عمل کیا کہ پڑھتی جا رہی تھی اور آپ کے ہاتھ مبارک پر دم کر کے آپ کے ہاتھ کو ہی خود پکڑ کے سارے جسم پہ پھیر رہی تھی. یہ اتنا افضل عمل ہے اور آخری عمل ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا ضروری عمل ہے یہ. تو اس میں یہ تینوں سورہ آتی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ اخلاص سے ان دونوں کا کیا تعلق، یہ ذہن میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو زیادہ اسکالر ٹائپ ذہن ہوتے ہیں، جو زیادہ ڈیپتھ سوچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں 2-3 باتیں بتا دیتی ہوں. وہ یہ کہ سورۃ اخلاص میں اس کا تعلق جڑتا ہے اللہ الصمد سے. اللہ الصمد سے جڑتا ہے اس کا تعلق ان دونوں سوروں کا. ٹھیک ہے، تو اللہ الصمد کا سے اس کا گہرا معنی کے حساب سے، انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اس کا تعلق جو ہے وہ سورۃ اخلاص کے ساتھ ہے، یعنی اس جوڑے کے ساتھ ہے. اللہ الصمد، سمد کیا چیز ہوتی ہے؟ سمد یہاں پر سورہ میں یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جا سکے، جس کی طرف پناہ لی جا سکے، جس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہو کہ جو پناہ دے سکے. پہلے ڈائریکشن دے دی گئی کہ تم نے پناہ آخر میں بتائی ہے نا کہ لو اس سے لو اس سے لو، لیکن پہلے اللہ الصمد میں بتائی ہے کہ یہ ذات ہے، صرف یہ ذات ہے. قرآن میں ایک مرتبہ یہ نام آیا، صرف اللہ کا نام مبارک، جس میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ الصمد وہ ذات ہستی ہے جس سے تم ان ساری چیزوں سے پناہ لے سکتے ہو، جو کہ اگلی 2 سورہ میں بتائی گئی. تو اس لیے وہ 2 سورہ کا تعلق اللہ الصمد سے ہے. اور آپ کو پتہ بھی تو ہوگا نے پناہ لینی کس سے ہے، تو اس کا اشارہ اللہ الصمد میں پہلے ہی آ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا تعلق اس سے ہے. ویسے الصمد کس کو کہتے ہیں؟ جب کہیں دیکھیں نا جنگ لڑ رہی ہو، جنگ ہو، تو ایک لشکر جس کے پیچھے ایک بڑی چٹان ہو، اس کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ میرے پیچھے سے بھی دشمن آ جائے گا، تو اس چٹان کو الصمد کہیں گے کہ یہ پیچھے سے محفوظ ہے، چٹان کی طرح ہے، پیچھے سے کوئی حملے کا ڈر نہیں، جو جنگ ہے سامنے سے ہوگی. تو وہ جو چٹان ہے پیچھے وہ الصمد ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا یہ کریکٹر آج پہلی دفعہ آپ سمجھیں گے اس بات کو کہ ورنہ یہ عام ایسا اللہ کا نام ہے کہ عام طور پر چونکہ ایک دفعہ ہی آتا ہے اور ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں جیسے آپ نے سنا کہ اس جیسا کوئی نہیں، بے نیاز ہے جیسے. ہاں جی، تو بے نیاز سے مراد اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی طاقت رکھتا ہے، وہ ایسی ابیلٹی رکھتا ہے کہ وہ آپ کو اندر اپنے پناہ دے سکتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں شر ہیں، شرور انفسنا بھی اور باقی سارے بھی، وہ ادھر اس کی امبریلا کے نیچے جائیں تو پناہ مل جائے گی.
تو اس لیے اللہ نے اشارہ ادھر ہی کر دیا تھا کہ اللہ الصمد ہے، تو آپ جو ہے اس کی پناہ میں آ جائیں۔ اور ایسے الصمد کا لغوی معنی بھی چٹان کا ہوتا ہے۔ تو ویسے جب پہلے اگر آپ اس کو دیکھیں ڈکشنری میننگ میں بھی تو بڑے بڑے سرداروں کا نام ہوتا تھا، بڑے بڑے سرداروں کو کہا جاتا تھا کہ یہ سمد ہیں، کہ یعنی کہ باقی ساری مخلوق ہے تو یہ بڑے بڑے جو سردار ہیں یہ ان کو بچائیں گے، یعنی جو ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو سمد کہتے ہیں۔ تو یہ عام لفظوں میں بھی یہی ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے جو پہلے ہی بتا دی گئی تھی کہ صرف اسی ایک نام کے نیچے جب آ جاؤ گے تو برب الفلق بھی وہی ہے اور برب الناس بھی وہی ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے میری بہن ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ بتایا جا رہا تھا کہ تمام جتنے آفات ہیں نا دنیا میں، جتنے بھی آفات ہیں، آفتیں ہیں، اردیات ہیں، جتنے بلیات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری اس الصمد کنٹرول کرے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، ایک نقطے پہ لا کے جوڑ دیا۔ یہ بات سمجھنے کی اور خوبصورت بات ہے، ترجمہ اور تشریح ہم سمجھ لیں گے، لیکن اس اپنے ذہن کو ادھر سے جوڑنا کہ مجھے الصمد کی چھتری میں جانا ہے، بس وہ مجھے تمام طرح کے آفات سے مٹائے گا۔ تو یہ جتنی بدعتیں، جتنے مزار، جتنے پیر فقیر، جتنے کچھ بھی، یہ سارے سے انسان پناہ میں آ جاتا ہے، اسے کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ تو اس لیے تمام آفات جو ہوں، جتنے بھی ہوں، چاہے داخلی ہوں، داخلی کیا ہوتے ہیں، جو باہر سے شر میرے اندر آ رہا ہے، سورت فلق، جتنا میرے اندر سے باہر جا رہا ہے، سورت ناس، یہ تمام شر سے جتنے بھی شرور ہیں ان سب سے پناہ لینی ہے تو الصمد کے پاس جانا ہوگا ہر صورت، ٹھیک ہے۔ تو جو اور پناہ طلب کرنے کی تلقین دی گئی ہے آگے، پناہ طلب کرو، پناہ طلب کرو، اور جو امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا کروائی جاتی ہے۔ پورا قرآن تو اللہ نے فرمایا، لیکن جو اہم باتیں تھیں، قل اعوذ برب قل اعوذ قل برب الناس، یہ سارا کہہ دیا گیا تاکہ اپنی امت کو نصیحت کر دو کہ جتنے بھی شرور ہیں اس سے بنا لینی ہے تو الصمد کے پاس آ جائیں۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اور جو ایک اور عمل جو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ نے سنا ہوگی یہ ایک بات سرسری، اس کے بعد ہم اپنی آیت کی تشریح پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک اور آخری بات آپ کو بتانے کو تو بہت ساری چیزیں دی، لیکن اجازت ٹائم کی نہیں ملتی ہے، تو انشاءاللہ پھر کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جائے گی تو ہم اور چیزیں بھی پڑھیں گے۔ آخری بات جو ہے وہ ہے تعویذ کی، جو تعوذ سے نکلا ہے، جو گلے میں پہن لیا جاتا ہے۔ تعویذ بھی تعوذ سے ہے، مجھے یہ تعویذ جو ہے جو بھی ہے یہ مجھے پناہ دے گا، یہ شرک ہے۔ کہیں آپ نے پڑھا ابھی تک 2 صورتوں میں کہ تعویذ بھی کوئی لفظ آیا ہے؟ تعوذ سے ہم نے تعویذ بنا دیا اور گلے میں لٹکا لیا، ٹھیک ہے۔ وہ تعویذ کا مطلب ہے تعوذ یہ مجھے پناہ دے گا، جبکہ ابھی آپ نے جتنی بھی سورہ پڑھی، جتنی بھی آپ نے چیزیں پڑھی اس کے اندر آپ کو یہ نہیں ملا۔ تو یہ ایک عمل کی چیز ہے۔ دیکھیں تعوذ آپ عربی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن جب پڑھ سکتے ہیں تو لٹکانے کا فائدہ نہیں ہے نا، خالی کہ ہم نے جی اس میں قرآن ہی ہے تو قرآن لٹکانے کا فائدہ ہوتا ہے تو ہر طرف لٹکا دیں، یہاں پہ سارے قرآن لٹکے ہوئے ہوں، کوئی فائدہ دیں گے نہیں دیں گے، تو گلے میں لٹکا ہوا قرآن کیا فائدہ دے رہا ہے؟ تو یہ تو شرک ہے نا۔ قرآن کی تعلیمات فائدہ دیتی ہیں تو ان کے اوپر تو ہم نے فائدہ کرنا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک عمل کا بات تھی جو آپ نے حدیث اس کے ساتھ بہت ساری تعویذ کی، لیکن ہم اس وقت آپ کو یہی تک رکھتے ہیں۔ نہ اجری الی اللہ، بے شک ہم سب کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہم قرآن کو کھلا کر کے مبین کی طرح پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جو بھی آیات پڑھی گئی ہم سب کے عمل میں لے کر آئے، آمین۔